مہینوں سے ہے، سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان۔ ناظرین خوش آمدید، خیر مقدم ہے آپ کا داتا کی نگری لاہور سے پروگرام حقیقت ایمان میں۔ ایمان بالآخرہ کے ذیل میں آج ہمارا موضوع سخن ہے حساب و کتاب۔ محشر کے دن حساب کتاب کیسے لیا جائے گا، اس کے احوال، کیفیات اور خوش نصیبوں کے لیے مجدے اور انعامات کے اعلانات، آج یہ سارا موضوع سخن ہے۔ سوال کے سلسلے میں آگے بڑھتے ہیں۔ مفتی صاحب، ابھی تک جو گفتگو ہم نے کی ہے ان پہلے 3 سیگمنٹس کے اندر، ان تمام چیزوں کا تعلق صاحبان ایمان کے ساتھ، بندگان خدا کے ساتھ اور اللہ پاک کے، اللہ کے محبوب کی امتیوں کے ساتھ ہے، یا دیگر جو اسلام کے ساتھ دنیا سے گزرے۔ بہت کثیر تعداد میں دنیا میں کافر ہیں، کفر کرنے والے، ایمان نہ لانے والے بھی ہیں۔ اب ان کے انجام کے بارے میں اس دن کیا پیغامات نشر ہوئے ہیں بارگاہ ربانی سے اور ہمارے کریمہ کے؟ یقیناً جس طرح اہل ایمان کے لیے بڑی بشارتیں ہیں اور جنت ہے اور آخرت کی نعمتیں ہیں، تو جو اہل کفر ہیں، جو کافرین ہیں، جنت کے مقابلے میں جہنم ہے اور ان کا دائمی ابدی ٹھکانہ جہنم ہے۔ قرآن پاک تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو اعتقادی کافر ہیں، اسی لیے تو کہا گیا کہ اللہ ہر جرم معاف کر دے گا، شرک معاف نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ یہ، اب قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ۔ فرمایا کافر، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں چاہے مشرک ہوں، فرمایا وہ جہنم ان کا ٹھکانہ ہے اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور آگے یہ بھی فرما دیا کہ اولئک ہم شر البریہ، فرمایا یہ بدترین مخلوق ہیں جنہوں نے اپنے خالق کو بھی نہیں مانا، اپنے رازق کو نہیں مانا۔ تو جو کائنات کا خالق، مالک، رازق، احکم الحاکمین، رب العالمین ہے، اس کو جو اس کا انکار کر دے تو پھر ظاہر ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو یہ جو اعتقادی کافر ہیں، جو کھلے ننگے کافر، جن کو ہم کافر مجاہر کہتے ہیں، ایک بات عملی کفر بھی، یعنی اگر کلمہ پڑھتا ہے لیکن عمل میں کوتاہی کرتا ہے تو ان کو کفر کہا گیا، لیکن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس وقت تک ایمان سے نکل جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو وہ ان کے بارے میں پتہ کیا ہے؟ وہ حدیث شریف میں نے ایک دفعہ شیئر کی تھی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ فرمایا اب ادھر کافر جو ہے وہ دائمی جہنمی ہے، اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایک رتی بھر بھی ایمان ہوگا، اس کا الٹیمیٹ جو ٹھکانہ ہے وہ اللہ کی جنت ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ اور جو میں اسی پر حدیث شریف پیش کر دیتا ہوں، شاہ صاحب قبلہ کی گفتگو جو تھی نا وہ ادھوری رہی، ٹائم تنابیں کھچ جاتی ہیں۔ وہ جو تھا نا شاہ جی قبلہ، سنن ابن ماجہ شریف کے حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو 70,000 کی بات ہو رہی تھی نا، تو خیرت بین ان یدخل نصف امتی الجنہ و بین الشفاء فاخترت الشفاء لأنها أعم وترونها للمتقين لا ولكنها للمذنبين الخطائين، كما قال علیہ السلام۔ اور اس میں کتنے مضمون سمیٹ دیے گئے ہیں۔ لاجپال نے فرمایا اللہ نے مجھے اختیار دیا، محبوب اگر چاہتے ہیں تو آدھی امت بغیر حساب کتاب کے جنت میں لے جائیں، اور اگر چاہتے ہیں تو شفاعت لے لیں۔ تو اب صحابہ تڑپے مچلے، یا رسول اللہ پھر جلدی دسو گل کیویں مکی، اینڈ کتے ہویا، فرسٹ آپشن کے سیکنڈ آپشن۔ تو میرے نبی نے فرمایا سیکنڈ آپشن، میرے نبی نے فرمایا سیکنڈ آپشن۔ اور فرمایا صحابہ جانتے ہو کیوں؟ یا رسول اللہ بتائیے۔ فرمایا اس لیے کہ وہاں آدھی کی بات تھی، میں بلادی پہ راضی ہونے والا ہوں، میں نے شفاعت اس لیے لی ہے کہ میرا در شفاعت اس وقت تک بند نہیں ہوگا جب تک کہ میرا آخری نوکر بھی جنت میں وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بادشاہ نے تو اسی وقت سند لی لی تھی۔ جی واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ شاہ قبلہ پچھلے سیگمنٹ میں ایک بات ہماری تشنا تھی، شفاعت کی بات میں آپ کچھ اور فرمانا چاہ رہے تھے، تو میں چاہتا ہوں کہ اسی کو اگر مکمل فرما دے تو زیادہ بہتر۔ جی صفدر بھائی، میں عرض کر رہا تھا کہ جو شفاعت کبریٰ ہے، جو شفاعت خاصہ ہے، جو میرے پیغمبر کی شفاعت ہوگی، یا اسے ہم شاید بعد میں سوال کرنے کا وقت بھی نہ ہو، مقام محمود کے ساتھ بھی ہم اسے تعبیر کر سکتے ہیں کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا حسن مَحْمُودًا۔ اتفاق یہ ہے کہ اگر وقت مجھے ملتا تو یہ بات میں نے آپ سے عرض کرنی تھی، تو چلیں اسی میں ہو جائے تو بس میں آپ کے دل کی باتیں جان رہا ہوں نا۔ بڑی مہربانی۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، نوکروں کی یہ شان ہے جی، وراثت المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ،
کہ رات کے وقت میں ایک نماز آپ کے لیے اور لازم کر دی گئی ہے اور وہ تہجد کی نماز ہے وہ نماز پڑھنے سے کیا ہوگا؟ اس نماز کے اجر میں، اس نماز کے بدل میں، اس نماز کے عوض میں عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، تہجد کے بدلے میں تیرا رب تجھے مقام محمود عطا فرمائے گا۔ اور مقام محمود کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا تو میرا آقا نے ارشاد فرمایا برود معاشر جب ساری کائنات جمع ہو جائے گی، میرا رب اپنے نور کے ممبر پہ اپنی شان کے مطابق تشریف فرما ہوگا، ایک اور نور کا ممبر بچھایا جائے گا، سارے انبیاء اور رسول یہ خواہش رکھیں گے وہ ممبر ہمیں مل جائے، اور اعلان ہوگا یہ ممبر آج محمد رسول اللہ کے لیے سجایا گیا ہے۔ تو آقا کہتے ہیں میں تشریف فرما ہو جاؤں گا، ہر بندہ آئے گا، نامہ اعمال کھلے گا، میرا رب نامہ اعمال نہیں دیکھے گا، میرا چہرہ دیکھے گا، جو میں عرض کروں گا میرا رب اسے شفاعت عطا فرما دے گا۔ بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے۔ واہ واہ واہ۔ اللہم صلی تو اللہ۔ یہ ہے شفاعت کبریٰ، یہ ہے مقام محمود۔ لیکن جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ مقام محمود کیوں ملے گا قبلہ؟ یہ نماز تہجد کا اجر ہے کہ مقام محمود ملے گا۔ تو فرائض کا اجر کیا ہوگا؟ طائف کے بازار میں پتھر کھانے کا اجر کیا ہوگا؟ بدر کے مقام پہ سجدے کرنے کا اجر کیا ہوگا؟ احد میں زخمی ہونے کا اجر کیا ہوگا؟ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی جدائی کا اجر کیا ہوگا؟ رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا کی تہجد کے بدلے ساری امت بخشی جائے گی، تو فرائض کے بدلے میں، قرآن کے بدلے میں، میرے آقا کے دیدار کے بدلے میں میرا رب کیا کیا مقام اور درجے عطا فرمائے گا۔ تو یہ مختلف مدارج ہیں۔ پہلے تو 70,000 بغیر حساب، اچھا بغیر حساب سے بھی ایک بات ہمیں سمجھنے والی، بغیر حساب سے کیا مراد ہے جی؟ کیا بالکل حساب نہیں ہوگا؟ کیا بالکل اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں ہونا؟ نارملی ایسے لگتا ہے کہ کچھ بھی پوچھا نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اس میں سمجھ، آج مجھے یہ کہنے دیجئے، یہ بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آج آپ کہہ ہی دیجئے، سیٹ کا تقاضا ہے کہ آپ کہہ ہی دیں۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بغیر حساب سے مراد ہوگا کہ حساب یسیر، کہ آسان حساب۔ جب آپ کہیں بھی دنیا میں سفر کرتے ہیں جی، اور آپ امیگریشن کاؤنٹر کے پاس سے گزرتے ہیں، کبھی کسی دنیا کے کسی ملک میں ایسا ہوا ہے کہ آپ بغیر امیگریشن آفیسر کے اندر داخل ہو جائیں؟ پاکستان میں تو چلیں ہو سکتا ہے، اور تو کہیں نہیں ہو سکتا، آپ کو حساب دے کے ہی جانا ہے۔ لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ امیگریشن آفیسر پاسپورٹ پکڑتا ہے، توجہ بھی نہیں کرتا، مہر لگاتا اور نکال دیتا ہے آپ، اور کبھی کھڑا کر لیتا ہے، 2 گھنٹے کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ کھڑا کرنے پہ تو وزیر اعظم کو بھی لائن جی میں لگاتے وزیر ہیں۔ اعظم۔ تو حساب یسیر اور بغیر حساب سے مراد یہ کہ وہاں امیگریشن کاؤنٹر سے گزرنا ہے، لیکن رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا کی محبت اور رحمت کے صدقے میرا رب ایسے گزار دے گا جیسے حساب ہوا نہیں، لیکن حساب ہوگا۔ تو ایک تو بغیر حساب کے جائیں گے۔ دوسرا درجہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، میرے رسول کی شفاعت کے صدقے میرا رب عذاب کی بجائے انہیں جنت کی نعمتیں عطا فرمائے۔ اس میں صرف آخری جملہ یہ ہے کہ رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا نے ارشاد فرمایا ایک شخص آئے گا، نامہ اعمال کھلے گا، میرا رب اس کا حساب شروع کر دے گا، چھوٹے چھوٹے گناہوں کا حساب ہوگا، اور چھوٹے یعنی صغائر جو گناہ ہیں ان کے بدلے میرا رب کہے گا تو جہنم کا مستحق ہے۔ وہ جانے لگے گا، میرے آقا سفارش کریں گے، میرا رب اسے بلائے گا اور معافی عطا فرما دے گا۔ وہ پہلے ڈر رہا تھا کہ چھوٹے گناہوں کے حساب کے بدلے میں جہنم ہے، اگر کبائر کھل گئے تو میرا کیا بنے گا، لیکن جب دیکھا کہ صغائر کے بدلے میں جنت ملی ہے تو خود عرض کرے گا مولا ابھی تو کبائر کا بھی حساب رہتا ہے، ذرا وہ بھی حساب کرو تاکہ جنت کا اعلیٰ درجہ مل جائے۔ تو یہ ہے شفاعت کبریٰ اور شفاعت خاصہ اور مقام محمود، اور جو ہم بات کر رہے تھے کہ برود محشر سجا اس لیے ہے کہ زہرا کے بابا اور حسنین کے نانا کا مرتبہ، آپ کے رفعت، آپ کا درجہ کائنات کے سامنے واضح کیا۔ اللہ اکبر، صلی اللہ علی نبینا الکریم۔ شہزاد بھائی کلام چھیڑیے۔ اللہ حضرت نے کیا فرمایا جی؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ کل تو سارے مانیں گے، ابو جہل ابو لہب بھی، آج مانو نا۔ ہائے ہائے جو آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل گیا خیال حضرت جو آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں
سکون پایا ہے بے بسی نے حدود غم سے نکل گیا ہوں حرم کی تبدیل ہوئی زمین پر جگر بچھانے کی آرزو تھی اللہ اکبر. بہار خلد بری ملی تو بچا کے دامن نکل گیا. گیا ہوں خیال حضرت. شیر سماعت کیجیے گا. بسم اللہ. میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں خیال حضرت جو آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں سکون پایا ہے بے بسی نے حدود غم سے نکل گیا ہوں. زندہ باد. شہزاد بھائی سبحان اللہ. ہائے ہائے مرا نہیں ہوں. ہائے 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 لباس ہستی بدل گیا ہوں. اور اللہ اکبر کبیرہ. ان سے ملنا ہو تو پیغام بھی ہو سکتا ہے. ان سے ملنا ہو تو پیغام بھی ہو سکتا ہے. میرا مرنا مجھے انعام بھی ہو سکتا ہے. واہ 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 ایک وقفہ ہے. واہ 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 واہ. ہے سارے مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان.